السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ نئی کال لے کر۔ اس سال کا آخری مہینہ شروع ہو گیا ہے اور ہم 2023 کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ 2 دسمبر کی یہ کال ہے، تو پہلے ہم چلتے ہیں ریپ اپ پہ۔ آج کا سیشن بڑا انٹرسٹنگ تھا اس حوالے سے کہ مارکیٹ کا آغاز دیے گئے پوائنٹ، جو ٹریگر پوائنٹ تھا 42,405، اس کے اوپر ہوا اور پھر مارکیٹ جو ہے وہاں سے جو ٹارگٹ دیا گیا تھا 42,650 680 اس کو سکسیسفلی اچیو کیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ کل جو اسکرپٹ کال دی تھی میں نے آپ کو، اس میں سارے انٹراڈے ٹریڈنگ والے اسٹاک تھے۔ میں سمجھتا ہوں کافی ساروں کے ٹارگٹ اچیو ہونے چاہیے، کیونکہ مارکیٹ نے آغاز میں پہلے 2 گھنٹے میں ہی پرفارمنس دکھا دی تھی۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ آغاز کے ساتھ ہی ہمیں والیوم کی کمی کا احساس ہو رہا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ٹارگٹ ایریا کو اچیو کرنے کے بعد سلولی اینڈ گریجولی مارکیٹ نیچے آئی۔ آپ لوگ ماشاءاللہ کافی اتنے عرصے سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں تو سمجھتے ہوں گے کہ جب ٹارگٹ لیول جو ہوتا ہے، ویسے تو اس سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی ریزسٹنس عام طور پہ ہوتی ہے، مگر ٹارگٹ لیول جو ریزسٹنس ہوتا ہے وہ اس پہ اس بات کے قوی امکانات ہوتے ہیں کہ یہاں سے مارکیٹ کسی حد تک نیچے آ سکتی ہے۔ تو اسی لیے میں عام طور پہ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونٹی پہ فوکس کریں، اور میں سمجھتا ہوں میں جو آج کے سیشن کو پرفیکٹ اور انٹرسٹنگ کہہ رہا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ انٹراڈے ٹریڈنگ کے حوالے سے آج کا سیشن بہت اچھا تھا۔ اوپر بھی گئی مارکیٹ، نیچے آئی، بائی بیک بھی کرنے کا موقع دیا۔ جو مارکیٹ کی پازیٹیو بات تھی وہ یہ تھی کہ نیچے آنے میں کوئی بڑا پریشر نہیں دیکھا، کوئی زیادہ والیوم نہیں دیکھے، اور یہ تو تھی پازیٹیو بات۔ نیگیٹو بات یہ تھی کہ مارکیٹ جو نیچے آئی اس کے بعد کلوزنگ سے پہلے ریکوری نہیں دے سکی کوئی۔ 42,393 یعنی کہ 45 پوائنٹ اوپر مارکیٹ کلوز ہو گئی، تو لو سے ہمیں ریکوری نہیں ملی، اور جو ہمارا تھریٹننگ لیول تھا جو کل بتایا گیا تھا، مارکیٹ اس کے تو خیر قریب بھی نہیں گئی، اور 42,348 کا لو رہا۔ تو اوور آل ٹھیک سیشن تھا۔ یہ ضرور ہے کہ ٹریڈرز میں ایک ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نظر آتا ہے۔ اگر مارکیٹ بھلے اسی والیوم کے ساتھ بھی 2-1 دن اور پرفارم کر لے تو پھر جو لوگ سائیڈ لائنر ہیں وہ خود بخود مارکیٹ کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے، کوئی بڑی تبدیلیاں اس میں نہیں ہیں۔ چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ کی طرف۔ جس طرح میں نے کہا کہ سیشن تو بہت اچھا تھا، مگر جو والیوم اور کلوزنگ ہے وہ انڈیسیشن پر پوائنٹ کرتی ہے کہ بلز اینڈ بیئر میں ابھی بھی یہ نا اتفاقی پائی جاتی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ اسٹیک ہولڈر کی ہچکچاہٹ بھی ہے۔ تو میں اب اگر سیکیور ٹریڈنگ کی بات کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 42,650 680 جو کہ آج کا ٹارگٹ تھا، اس ایریا کے اوپر لانگ جانا سیکیور ہے، ٹھیک ہے جی۔ مگر جو شارٹ ٹرم ٹریڈر ہیں، جو ڈیرنگ ٹریڈر ہیں، جو سمجھتے ہیں سینٹیمنٹس کو، وہ تو بھلے 42,405 445 کے اوپر بھی لانگ جائیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ نکلنا جانتے ہیں مارکیٹ سے نکلنا کیسے، اور ان کا اسٹاپ لاس بھی زیادہ دور نہیں ہوگا، 42,343 کے پاس ہوگا، اس کے نیچے کہیں سیٹل ہونا چاہیے۔ اور اگر 42,343 کے نیچے مارکیٹ کا آغاز ہوتا ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا بیک فٹ پہ رہنا چاہیے، اور شارٹ ٹرم ٹریڈ کے لیے بیک فٹ ایکیومولیشن کر سکتے ہیں آپ، کہ پہلے 1-2 گھنٹوں میں شاید آپ کو اگر مارکیٹ نیچے کھلے تو آپ کچھ نیچے تھوڑا بہت مال جمع کریں تاکہ اس کو اگلے ہاف پہ بیچ سکیں، کیونکہ کل 2 سیشن ہیں، کل جمعہ ہے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ جب 650 680 کو مارکیٹ توڑ دے اور اس کے اوپر کلوز ہو جائے، اچھا کلوزنگ کی خاص طور پہ میں نے بات کی ہے کیونکہ کل لاسٹ سیشن ہے، تو وہ ویکلی کلوزنگ جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی۔ اگر مارکیٹ 680 کے اراؤنڈ یا اوپر کلوزنگ دے دے، 650 680 کے اراؤنڈ، تو وہ میرے خیال میں ایک اچھی کلوزنگ ہوگی،
اور پھر مارکیٹ بآسانی جو ہے 43,101 142 تک بھی جائے گی، اور اللہ نے چاہا تو اگر کوئی نیگیٹو ڈیولپمنٹ نہیں رہی تو اس کو توڑ بھی سکتی ہے. مگر یہ 43,000 ہمیں کل تو نظر نہیں آ رہا. جو موجودہ سچویشن ہے اس میں کل اس کی امید کرنا ذرا مشکل ہے. ٹھیک ہے جی، انلیس کہ کوئی ایسی ہمیں ڈیولپمنٹ ملے، کوئی سیاسی یا معاشی، کہ جس کو لے کے انویسٹر ایکسائٹیڈ ہو جائیں، تو پھر اس صورت میں شاید ہم 43 ٹیسٹ کر دیں. بہرحال اس کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں. اچھا، دوسری طرف رسک مینجمنٹ کی اگر میں بات کروں کہ ہم کیئرفل کیسے رہیں گے، تو جناب اگر 343 کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ ہوگی تو ہم بیک فٹ پہ آئیں گے، چیک کریں گے کیسے والیوم بن رہے ہیں، کتنا پریشر ہے. پریشر زیادہ ہوگا تو کچھ نہیں کریں گے، اور اگر 225 توڑ دے گی والیوم کے ساتھ تو پھر سمجھ لیجئے مارکیٹ کی نہ کلوزنگ اچھی ہے نہ ویکلی کلوزنگ اچھی ہے، پھر مارکیٹ میں مسئلہ ہو سکتا ہے. تو یو بیٹر بی کیئرفل. اگر مارکیٹ 42,225 کے نیچے کلوزنگ دیتی ہے تو اگلے ہفتے کا آغاز بھی شاید خراب ہو جائے. تو بہرحال جو موجودہ ہچکچاہٹ اسٹیک ہولڈر میں نظر آتی ہے میجر انویسٹر ٹریڈرز میں، وہ یقیناً ملک کی سیاسی غیر یقینی صورتحال ہے. اور ایک جو نیا شوشہ آپ نوٹس کیجئے گا، ہر کچھ دن کے بعد ایک شوشہ آ جاتا ہے. کبھی شوشہ آ جاتا ہے کہ الیکشن جلدی کراؤ، کبھی امریکی سازش، کبھی لانگ مارچ. اب نیا شوشہ یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں، اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں. تو یقینی طور پہ ایک یہ نیا سیاسی بحران ہوگا، تو اس کو لے کے اسٹیک ہولڈر تھوڑا سا ہیزیٹنٹ نظر آتا ہے. تو یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے، جبکہ میں نے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی جب اس بات کا اعلان بھی ہوا تھا کہ دیکھیے اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے. تو اس میں اسپیکولیٹر فائدہ اٹھائے گا اور آپ کا مال چھڑائے گا. اور ہم نے وہ جو 800 پوائنٹ کی گراوٹ بھی دیکھی، اور اس کے بعد ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کافی سارے اسٹاک، اگر آپ 800 پوائنٹ سے پہلے کا ریٹ دیکھیں اور اب کا ریٹ دیکھیں تو کافی سارے اسٹاک ایسے ہیں جو ان کو 800 پوائنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑا، مگر کچھ اسٹاک کو زیادہ فرق پڑ گیا. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں جس کا اسپیکولیٹر فائدہ اٹھا لیتے ہیں. آپ لوگ اگر تیاری کے ساتھ ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے چیزوں کو، تو ایٹ لیسٹ اسپیکولیٹر آپ کے ساتھ کھیل نہیں سکے گا، امید کرتا ہوں میں. بہرحال اللہ تعالیٰ بہتری کرنے والا ہے، اور وہی سب کچھ جاننے والا ہے. تو جو میری سمجھ میں آتا ہے اور جو میری اسکلز ہیں اس کے حساب سے میں نے سمجھا دیا. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. یور فیڈ بیک میٹرز. اچھا جناب، اس میں سب میں پہلا سوال ہے یوزر CV1 کا. خالد بھائی، یور ٹیچنگ اینڈ ٹرانسفر آف نالج اسٹائل از ایکسیلنٹ. اللہ بلیس یو اینڈ یور فیملی. الحمدللہ، آمین. بہت شکریہ جناب. اپنا نام بھی لکھا کریں. یہ آپ کا جو یوٹیوب ID ہے اس سے مخاطب کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، تو اینڈ میں اپنا نام بھی لکھ دیا کریں، تاکہ کیونکہ ماشاءاللہ جتنے بھی کمنٹ کرنے والے کافی سارے تو ایسے ہیں جو اکثر جن کے کمنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں، تو میں تو اب ان کو ایسے جاننے لگا ہوں جیسے میں ان کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں، بے شک ملاقات نہیں ہوئی ہے. عاطف کہتے ہیں خالد صاحب گریٹ ورک، تھینکس. حسین عباس کہتے ہیں السلام علیکم سر، ایوین خریدا 8150 پہ، اب آپ کو کیا لگتا ہے نیئر فیوچر میں کب جائے گا؟ ود ان اے منتھ. سر میں نے کل ہی اس کے بارے میں بات کی تھی، بلکہ مجھے یاد بھی ہے کہ ایوین کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ ہم نے اس کا ایک بائنگ ٹارگیٹ ایریا دیا تھا، اور یہ ہمارے 4th کوارٹر پورٹ فولیو کا حصہ بھی ہے، اور ہم اس کو 89 روپیز تک دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. عدیل اسحاق صاحب، ایز پر یور ایڈوائس آئی بائی لکی ایٹ ویری گڈ پرائز. تھینک یو. اچھا جناب، سر بس ذرا احتیاط کیجیے گا، سیمنٹ سیکٹر میں اتنا انٹریاں لینے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. شارٹ ٹرم انٹری لیجیے، کیونکہ سیمنٹ سیکٹر کے پرفارمنس کا ٹائم یہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے آپ کو خاص طور پہ کافی دنوں سے یہ بات سمجھا رہا ہوں، سیمنٹ سیکٹر اچھا ہے کہ اگر اس کے لیے پیسے الگ سے رکھے ہوئے ہوں، اور کہ بھائی اگر مارکیٹ گرے گی تو ٹھیک ہے ہم اس کو ایکیومولیٹ کریں گے. اطہر ارشاد صاحب کہتے ہیں کہ اپنی انالیسس بتائیں ہپکو سسٹم اور MTL. سر اور بھی اسٹاک ہیں، اور بہت سارے نام لکھ دیتے. سر خدا کو مانے ایک اسٹاک لکھ دیا کریں تاکہ میں آپ کو اس پہ بات بھی کر سکوں. ویسے ہی 25 منٹ 35 منٹ کی ویڈیو ہو جاتی ہے. جناب ہپکو پہ بات کر لیتا ہوں. ہپکو جو ہے
ون آف دی ویری گڈ اسٹاک ان لاسٹ کپل آف منتھس. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ہپکو میں 35 روپے کمائے جا چکے ہیں تو آپ کو شاید یقین بھی نہ آئے, یقیناً آپ کو یقین نہیں آئے گا. مگر جو 35 روپے ہیں, مطلب اگر میں اس کی تمام ویوز کو دیکھوں تو یہ شاید 40-45 روپے بنتے ہیں. مگر ظاہری بات ہے کوئی بھی آدمی باٹم ٹو ٹاپ نہیں اچیو کرتا عام طور پہ. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہماری ایکیومولیشن بالکل باٹم پہ تھی. اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کو 64-65 پہ ستمبر میں بھی بائی کر رہے تھے. اس کے بعد پھر ہم نے اس کو بیچا بھی, اور کچھ لوگوں نے جنہوں نے نہیں بیچا 15.5 روپے کا ڈیویڈنڈ لیا. اس کے بعد پھر 64-50 کی اس کا بائنگ ریٹ دیا گیا, پھر بائی ہوا, پھر بائی ہو کے 69-50 تک گیا. اس کے بعد پھر 64-50 کا بائی ریٹ دیا گیا, پھر بائی ہوا. اس کے بعد 71 تک گیا. اس کے بعد پھر ابھی ریسنٹلی 64-50 جو بائنگ ریٹ اس کا دیا گیا تھا وہ بائی ہو چکا ہے. اور اب ہم ہولڈنگ پوزیشن میں, ہم اس کو بیچ تو نہیں رہے ہیں, ہم 64-50 میں لے کے بیٹھے ہوئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یہ اچھا ہے. بلکہ اگر میں آپ کو بتا دوں, اگر اس نے 63 روپے 50 پیسے توڑا تو ہم اس کو مزید نیچے بائی کریں گے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو اپ آن ہپکو, کیپکو, دیز آر آسم اسٹاکس. اور ابھی فی الوقت تو پاور کمپنیاں جو ہیں وہ بہتر پوزیشن میں نظر بھی آ رہی ہیں. اچھا چلتے ہیں جناب فرحان صاحب کی طرف. فرحان صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ گریٹ انالیسز, اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آمین. آپ لوگوں کی بہت ہیلپ کرتے ہیں. نشاط مل کی فریش بائنگ, سب میں پہلے تو نشاط مل سے زیادہ امیدیں فوری طور پہ مت لگائیں. مطلب نشاط مل از اے ویری گڈ اسٹاک, آف کورس ویری گڈ اسٹاک. مگر دیکھیے کسی اسٹاک کو صرف ویری گڈ کہہ دینا اچھا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کی پوری چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. ایک اسٹاک ہے بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, جیسے نشاط مل ہے, ٹھیک ہے, مگر میں اگر بات کروں 2021 فروری سے اس نے 124.90 کا ہائی بنایا تھا, اس وقت سے یہ کنٹینیو گر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر کسی شخص کے پاس, اگر کوئی شخص میرا یہ جملہ سن لے کہ نشاط مل از اے ویری گڈ اسٹاک اور وہ خرید کے بیٹھا ہو 120 پہ, تو مجھے افسوس ہوگا, کیونکہ اٹس اے ویری گڈ اسٹاک بٹ دا پرائز 120 از ناٹ ریئلی گڈ, وہ اچھی نہیں ہے. میں ویری گڈ اسٹاک کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک تو اس کے اچھے فنڈامنٹلس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, اس کی ارننگ بھی اچھی ہے, سارا کچھ اچھا ہے, مگر جو جسٹیفائڈ ٹارگیٹ ہے وہ 120 نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو جس نے 120 پہ لیا ہوا ہے اس کے لیے یہ شاید برا اسٹاک ہو. مگر بہرحال میں موجودہ ریٹ اور پوزیشن دیکھتے ہوئے اس کو بڑا اچھا اسٹاک کہتا ہوں. اور میں کہتا ہوں اس کو یہاں سے لے کے مطلب 60 کے نیچے سے لے کر 54-53 روپیز تک جمع کر کے رکھ لینا چاہیے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ فوراً پرفارم نہیں کرنے والا, اس کو پرفارم کرنے میں ٹائم لگے گا. یہ شاید فروری کے بعد جا کے زیادہ بہتر پرفارم کرے, ٹھیک ہے جی. تو یہ تو ہے نشاط مل کی بات. آپ کا سوال ایگزیکٹلی تھا کیا؟ فریش بائنگ, ہاں آپ نے لکھا ہے کہ فریش بائنگ کہاں پر کریں, تو فریش بائنگ یہاں پر بھی کریں اور نیچے بھی کریں. اسلام لرننگ صاحب نے تعریف کی ہے, بہت شکریہ. عبداللہ ابرو صاحب کہتے ہیں لو یو سر, ماشاء اللہ بہت خوب, تھینک یو سر. راؤ وکیل صاحب, سر میں نے NRL کو 200, یہ تو میرے میں بات ہو گئی ہے شاید, یہ تو میری بات ہو گئی. میں نے کہا تھا یہ 223 آپ کہہ رہے ہو, یا انہوں نے کریکٹ کیا ہے اس کو, لیٹ می چیک اٹ آؤٹ. انہوں نے کل میں نے کہا تھا کہ آپ کے اس میں کچھ غلطی ہے, ہاں میرے خیال میں انہوں نے کریکٹ کیا ہے اپنے کمنٹ کو. اب دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. NRL 223 میں لیا تھا, اسٹک ہو گیا, جب لیا اس کے بعد مارکیٹ 800 پوائنٹ گر گئی. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں یہ یاد دلا رہا تھا لوگوں کو کہ 800 پوائنٹ مارکیٹ گری اور کچھ اسٹاک ایسے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. عبداللہ ابرو صاحب کہتے ہیں 800 پوائنٹ مارکیٹ گر گئی. عبداللہ ابرو صاحب آپ بیچ میں کچھ چیزیں ہدف کر گئے, کچھ چیزیں آپ نے نہیں بتائیں. وہ کیا ہیں میں بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ نے NRL کو لیا ہی غلط جگہ پہ. آپ جس 800 پوائنٹ کا رونا رو رہے ہیں جناب, وہ تو گرا ہے 28 نومبر کو. اور اگر میں 28 نومبر سے جو پچھلا سیشن تھا جمعہ 25 نومبر,
اس دن NRL کی کلوزنگ 213 روپے 41 پیسے کی تھی. تو بھائی صاحب آپ تو 223 کا لے کے بیٹھے تھے, تو آپ تو 10 روپے لاس میں آلریڈی تھے. تو اس کے بعد اگر وہ 200 پہ آ گیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, آپ تو آلریڈی لاس میں تھے. تو آپ نے ساری ذمہ داری اس 800 پوائنٹ پہ ڈال دی. بات یہ ہے کہ اس طرح کے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بری الذمہ کر لیتے ہیں. ایسا مت کیجیے. اس میں مارکیٹ کا, بروکر کا یا میرا نقصان کوئی نہیں ہے. نقصان ہمیشہ انویسٹر کا ہوتا ہے, آپ کا ہوتا ہے. تو جناب اس طرح کی فریب کے پیچھے مت چھپیے. ریالٹی یہ ہے کہ آپ نے 223 پہ اگر لیا ہے تو غلط لیا ہے, کیونکہ 200 میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں 221.75 سے لے کر 221 کہہ رہا ہوں 224.80 سے لے کر 225.45 یہ اس کا ایگزٹ لیول بن رہا تھا, ریزسٹنس لیول. اور آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں 1 2 3 4 دن اس لیول کے قریب وہ ہائی بناتا رہا اور اس نے آوازیں دے کے کہا کہ مجھے بیچ دو. ٹھیک ہے جی. اور وہ لیول کیا تھا 224 225 کے اراؤنڈ. اگر آپ نے 224 پہ نہیں بیچا, 223 پہ خریدا ہے, تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن لوگوں کو مال بیچا گیا ہے. تو غلطی آپ کی ہے. 800 پوائنٹ کا رونا آپ کے مطلب جو آپ کا یہاں آپشن ہے اس پہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں اگر آپ نے وہاں پہ مال بیچا ہوتا تو پھر 800 پوائنٹ کی گراوٹ آپ کے لیے ایک آئیڈیل ہوتی اور آپ بولتے یار میں نے اس کو 200 کے اوپر بائی کرنا ہے, اور پھر آپ 200 پہ بائی کرتے اور پھر بیٹھ جاتے کہ اگر اور نیچے گیا تو میں 185 کے اوپر بائی کروں گا, تو پھر آپ بیسٹ بائر ہوتے. ٹھیک ہے جی. میں پتہ نہیں کہاں نکل جاتا ہوں. سوال کیا تھا؟ اچھا سوال یہ تھا کہ 223 پر کب آ سکتا ہے. اچھا یہ بھی دیکھیے کتنی بدنصیبی ہے کہ جب ہم کوئی مال خریدتے ہیں تو امیدیں ہوتی ہیں پروفٹ کی. جب ہم مال خرید کے پھنس جاتے ہیں تو پھر ہم خواہشیں یہ کرتے ہیں کہ میری بائنگ ریٹ پہ آ جائے. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اس اسٹریٹجی کو نہیں سمجھ پاتے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیچنا جب ہو نا کسی اسٹاک کو تو اس کو صرف بیچنے کے بارے میں سوچا جائے. اگر اس وقت بائنگ ریٹ کو شرط بنا لیں کہ میں تو اپنے بائنگ ریٹ پہ بیچوں گا, تو پھر وہ اسٹاک جو ہے نا پھر نہیں بکتا وہ اسٹاک. ٹھیک ہے. ایک بات, کیونکہ آپ کا اسٹاک جو ہے نا اگر 223 پہ نہیں بکا تھا تو 213 پہ بک جانا چاہیے تھا یا 214 پہ, بلکہ 200 کیا ہے لیول 213 روپے 70 پیسے کی اس کی ایک لیول تھا. 213 70 اور 213 مطلب یہ تو وہ جگہ تھی کہ اس کے نیچے رکنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور 800 پوائنٹ جو مارکیٹ گرے ہیں وہ مارکیٹ وہیں سے گری ہے. تو اب آپ کہتے ہیں 223 تک کب آئے گا سر, مجھے نہیں پتا. میں ابھی فوری طور پہ تو نہیں کہہ سکتا. ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہے 210 سے لے کے 213-14 تک ضرور آنے کی کوشش کرے گا آنے والے چند دنوں میں. یہاں تک تو آئے گا. اگر اس کے اوپر پھر رکا تو پھر 223 کی بات ہوگی. فی الوقت 223 جلدی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. اور ریفائنری میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ریفائنری کی پالیسی کا ایک ایشو چل رہا ہے, تو یہ خبروں میں رہی ہے تو اس کے ایشوز فالتو میں بڑے خراب چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. رانا اعظم صاحب نے شکریہ ادا کیا. ندیم عقیل کہتے ہیں JCIL ایکیومولیٹ کریں. سر میں کہہ چکا ہوں ایکیومولیٹ کریں, جب یہ چلے گا تو پھر رکے گا نہیں انشاءاللہ. اچھا پھر اسلام لرننگ صاحب نے پھر PRL فلائنگ, کیا اچھی بائنگ. فلائنگ اور PRL دونوں پتہ نہیں کہاں سے اسٹاک لے کے آتے ہیں آپ لوگ. مطلب جس وقت جس چیز کو بائی کرنا چاہیے میرے دوست اس کو کیوں نہیں بائی کرتے. یعنی کہ PRL اور فلائنگ میں کیا اٹریکشن ہے. آلدو آپ میں ساتھ دیکھ بھی لیتا ہوں اس کو. PRL آپ نے 17 روپے 88 پیسے میں خریدا ہے. آپ کی بائنگ بری نہیں ہے, بہت بری نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ کی بائنگ, ٹھیک ہے نا. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سلیکشن ہے آپ کا وہ PRL اور فلائنگ کیوں ہے. کیونکہ جو مہینے چل رہے ہیں اس مہینے میں اور کچھ اسٹاک ایسے ہیں جو زیادہ اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں, ان کو چھوڑ کے آپ نے یہ 2 اسٹاک سلیکٹ کیے, اس کی کیا وجہ ہے. تو خدا کے لیے اپنی سلیکشن کو بہتر بنائیں.
مطلب ہر وقت، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی آر ایل برا اسٹاک ہے، بات یہ ہے کہ کئی دفعہ اس وقت پی آر ایل سے بہتر آپشن مجھے کسی دوسرے اسٹاک میں مل رہا ہے، تو میں پی آر ایل کیوں بائی کروں، میں کیوں نہ وہ اسٹاک بائی کر لوں، یہ میرا پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے جناب. تو بہرحال، اور آپ نے فلائنگ کا پوچھا ہے، فلائنگ کتنے کا لیا آپ نے لیا ہے 8.90 کا. اچھا جی، فلائنگ، ہاں فلائنگ تھوڑا سا مہنگا ہے، فلائنگ تھوڑا سا مہنگا ہے کیونکہ، اور یہ میرے خیال میں آپ کے پاس پڑا ہوا ہے بہت پرانا، اور آپ نے بھی یہ کم سے کم اکتوبر یا اس سے پہلے کا پڑا ہوا ہے، اور یہ یقینی طور پہ آپ نے بھی اسی طرح لیا ہے کہ جب مال بیچا جا رہا تھا تو آپ خرید رہے تھے. تو کاش کہ آپ لوگ اس چیزوں کو سیکھ لیں، اور یہ اسی وقت سیکھیں گے جب پروفیشنل ہونے کی کوشش کریں گے. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ واٹس ایپ گروپوں میں رہنے سے، یوٹیوبوں پہ یہ چیزیں سن لینے سے مسئلے حل ہو جائیں گے. میں آپ کو اس وقت تو پی آر ایل اور فلائنگ کے بارے میں بتا رہا ہوں، مگر جس وقت عملی طور پہ آپ کو مشورے کی ضرورت ہوگی اس وقت میں موجود ہی نہیں ہوں گا، کیونکہ آپ جس وقت کمنٹ کرتے ہیں، اب آپ دیکھیے آپ کا کمنٹ آیا ہے 18 گھنٹے پہلے، میں ابھی جواب دے رہا ہوں اس کا. ٹھیک ہے نا. تو ظاہری بات ہے آپ میرے ممبر نہیں ہیں، اگر آپ میرے ممبر ہوتے تو آپ کو اسی وقت تھوڑا پروفیشنل ہونے کی کوشش کیجیے. جن اسٹاک میں کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں مکمل معلومات ٹائملی رکھیے، تو انشاءاللہ سلیکشن بھی اچھی ہوگی. اور سلیکشن کے لیے تو ٹائمنگ کا بھی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی ویکینڈ اٹھا لیں، ویکینڈ میں بیٹھ کے اس پہ کام کیا جا سکتا ہے جب مارکیٹ بند ہوتی ہے. تو میرے خیال میں وہ ایک بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ اسٹاک کی سلیکشن کیا ہونی چاہیے، اس کو فرائیڈے کلوزنگ کے بعد آرام سے بیٹھ کے کام کرے. اور اس کے بعد جو دوران ویک ڈیز گفتگو ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں عام طور پہ جو ٹیکنیکل اپڈیٹ ہوتی ہے، موجودہ کرنٹ سچویشن کیا کہہ رہی ہے، انٹری لینی ہے، ایگزٹ لینی ہے، یہ گفتگو جو ہے بڑی ٹائملی ہونی چاہیے، ورنہ پھر آپ بیٹھے رہ جائیں گے. بہرحال جناب، بہت شکریہ آپ لوگوں کے کمنٹس کا. اور میں آپ کو کل میں نے آپ کو یہ خوشخبری بھی سنائی تھی کہ جناب ایک تو فورتھ کوارٹر پورٹ فولیو کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0345619043 پہ. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ الحمدللہ ایک بار پھر ہم پاکستان ٹور پہ نکلنے کا پلان کر رہے ہیں، اور ہم مختلف شہروں میں اپنے پروگرام کریں گے. شہر ڈیسائیڈڈ تو نہیں ہوتے کیونکہ 3 میجر شہر ہمارے ہوتے ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، اور اس کے علاوہ جو دوسرے شہر ہیں جیسے فیصل آباد ہے، ملتان ہے، پشاور ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے لوگوں کی انویٹیشن پہ. اگر لوگ وہاں سے ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ شامل ہونا چاہتے ہیں تو یقینی طور پہ ہم ان کے شہر میں بھی یہ پروگرام کریں گے. کچھ اس میں 2 قسم کے پروگرام ہوتے ہیں. ایک پروگرام تو ہوتا ہے جو فری سیمینار ہوتا ہے پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کا، اس میں ٹریڈنگ ٹیکنیکس پر بات ہوتی ہے، مرکنٹائل میں کس طرح ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں، اور اس میں تمام جو ہماری اسسٹنس ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلز بتائی جاتی ہیں، اور اکاؤنٹ اوپننگ کیسے ہوگی، کس طرح آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں، کتنے منیمم پیسے ہونے چاہیے، اور کتنا پروفٹ ہو سکتا ہے، کیا نقصان کے چانسز ہیں. یہ تمام چیزیں ہمارا جو سیمینار ہوتا ہے اس میں تو، اور اس میں ہم آپ کے سوالوں کے بھی جواب دیتے ہیں، چاہے وہ اسٹاک کے ہوں یا کموڈیٹیز کے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی ٹریڈنگ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا ایک ہمارا پروگرام ہوتا ہے وہ پیڈ پروگرام ہوتا ہے. وہ جو پروگرام ہوتا ہے وہ ہم ان کے لیے صرف انہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو پروفیشنل ٹریڈرز ہیں، جو واقعی میچورلی پروفیشنلی ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ پھر آن ریکویسٹ ہوتا ہے، اور وہ بھی ہم ڈفرینٹ سٹیز میں کرتے ہیں. تو اس کے لیے پھر ہمارا 1 دن کا یا 2 دن کا پروگرام ہوتا ہے، تو وہ اس میں ہم آپ کو ٹریڈنگ سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. تو اگر آپ لوگ کسی بھی حوالے سے انٹرسٹڈ ہوں کسی بھی پروگرام میں، تو آپ اسی نمبر پہ 0345619043 پر رابطہ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں ہماری ٹیم کو، تاکہ ہماری ٹیم اسکیجول کرے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.